سناؤ کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل موم ہو گیا اور وہیں ان کی حالت بدل گئی اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح نجاشی کے دربار میں جب مسلمان گئے ہیں، عیسائی بادشاہ تھا، تو وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت علی کے بھائی تھے، سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو اس بادشاہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگا کہ بالکل یہی مقام ہے جو حضرت مسیح کا ہے، جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اور نجاشی جو ہے وہ اسلام لے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ تو یہ مشہور واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو سن کر انہوں نے اپنی حالت کو تبدیل کیا اور اسلام قبول کیا۔ تو فیل دوسی ایک سردار تھے، وہ قرآن مجید سن کر مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ لبید ایک عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کے متعلق آتا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ کوئی شعر سناؤ مسلمان ہونے کے بعد، تو اس نے کہا جب سے سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے پڑھی، میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا، اس کے اوپر اور کوئی کلام نہیں ہے، میں اس سے بڑھ کر کلام نہیں کہہ سکتا۔ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اور سبع معلقات، جو 7 بہترین قصیدے انہوں نے مکے میں لٹکائے ہوتے تھے وہاں خانہ کعبہ میں، تو وہ اتار پھینکے اس نے کہ قرآن مجید کے آنے کے بعد اب ان کی ضرورت نہیں اور ان کی اہمیت کوئی نہیں رہی۔ تو یہ شاندار کلام نازل ہوا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اثرات ان لوگوں پر اس زمانے میں بھی ہوتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ اور میں عرض کروں کہ جو آج کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں مسلمان پائے جاتے ہیں، یہ سارے قرآن مجید کے معجزے کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کے باعث مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے ہی لوگ جو بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ معجزہ قرآنی کی تصدیق کرتے ہیں۔ نصیر انجم صاحب، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نصیر انجم صاحب آپ سے میں اگر ایک گزارش کروں گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا، اگر اس کی حقیقت بھی آپ بیان کر سکیں اور پھر بتا سکیں کہ اس طرح سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ زندہ کیا، اگر اس حوالے سے بھی بات کر سکیں پلیز۔ جی عاطف صاحب، میں آ رہا ہوں، اسی کی طرف میں آ رہا ہوں۔ دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مردے زندہ کیے، جی، تو اگر تو یہ ظاہری طور پر مراد لیا جائے تو یہ کوئی ایسی سگنیفیکنٹ بات نہیں بنتی، کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم بائبل کو پڑھیں تو بائبل تو بہت سے نبیوں کو کہتی ہے کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں، اور کئی ایسے نبیوں کے معجزات ہیں جو مسیح سے بڑھ کر ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایلیا کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے مردہ زندہ کیا۔ 1 سلاطین 17 باب 22 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایلیا کے پاس ایک مردہ بچے کو لائے، انہوں نے اس کو زندہ کیا۔ الیسا ایک نبی گزرے ہیں جو ایلیا کے ساتھ تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے متعلق 2 سلاطین 4 باب 35 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح مردے زندہ کیے، ایک مردہ کو زندہ کر دیا۔ اچھا، یہاں تک تو ہو گئی حضرت مسیح کی برابری، انہوں نے بھی مردہ زندہ کیے تھے، ان نبیوں نے بھی مردے زندہ کیے۔ لیکن یہ غور کریں اس معجزے پر ہمارے عیسائی ویور جو ہیں، اس کے متعلق ان کا کیا خیال ہے؟ جو ان کی کتاب 2 سلاطین 13 باب 21 آیت میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ ایک الیسا، یہی جن کا معجزہ بیان ہوا ہے، یہ فوت ہو گئے ہوئے تھے، تو ان کو دفن کیا گیا۔ تو اس کے بعد ایک اور شخص فوت ہوا، اس کو وہ دفنانے لگے تو الیسا کی قبر کے ساتھ، لیکن وہ ان کی قبر کی کوئی ہڈی سامنے آ گئی تو اس کے ٹکرانے سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اب غور فرمائیں کہ یہاں تو الیسا کی لاش نے مردہ زندہ کر دی ہے۔ حضرت مسیح تو اپنی زندگی میں مردے زندہ کیا کرتے تھے، پرانے نبیوں کے متعلق تو بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ ان کی لاش بھی مردے زندہ کر دیا کرتی تھی۔ تو اس لیے جو اگر تو ظاہری طور پر لینا ہے تو بائبل کی روح سے ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، دوسرے نبی بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ روحانی طور پر نبی مردے زندہ کیا کرتے ہیں، اور اس سینس میں تمام نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں مردے زندہ کیے ہیں، ان مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے، ان مردہ روحوں میں جان پھونکی ہے جو خدا تعالیٰ کے رستے سے دور جا چکے ہوتے ہیں، ہدایت کا رستہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ان کی اصلاح جب کرتے ہیں تو وہ اصل زندگی ہوتی ہے جو نبیوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے قوموں کو۔
اور اسی سلسلے میں بائبل میں حزقیل کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ہڈیوں کی وادی کو زندہ کر دیا. اب مسیح کے تو ایک آدھ مردہ زندہ کرنے کا واقعہ، یہاں ہڈیوں کی وادی پوری زندہ کر دی ہے حزقیل نے. تو مراد یہ تھا کہ ان میں روح پھونک دی، اس قوم کو زندہ کر دیا. اور اس زندگی میں خدا کے فضل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، سب پر بازی لے گئے ہیں. جو قوم کی حالت تھی جہاں آپ آئے، ہر برائی ان میں پائی جاتی تھی، اس قوم کو آپ نے زندہ کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت شعر ہے، فَأَضَفْتَهُمْ قَوْمًا كَالرَّوْسٍ ذِلَّةً فَجَعَلْتَهُمْ كَصَبِيكَةِ الْإِكْيَانِ، کہ اے رسول تو نے اس قوم کو اس حالت میں پایا کہ جس طرح گوبر ہوتا ہے، گوبر کسی ذلت کی صورت میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اور تو نے ان کو اتنا رنگ چڑھایا، اس طرح ان میں تبدیلی پیدا کی کہ وہ خالص سونے کی ڈلی بن گئے. تو یہ ہے جو مردوں میں زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی. قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال میں، کہ اے لوگو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی آواز کا جواب دیا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے. جی. تو جب تمہیں زندگی دینے کے لیے یہ رسول بلائے تو اس کی آواز پہ لبیک کہا کرو تاکہ تمہاری روحوں میں زندگی پیدا ہو. تو یہ ہے وہ زندگی جو انبیاء دیا کرتے ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس رنگ میں مردے زندہ کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر بازی لے گئے. کیا ہی خوبصورت شعر کسی نے کہا کہ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ کہتے ہو کہ انہوں نے مردہ زندہ کر دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو کہ جن کی امت میں مسیح پیدا ہو گئے. تو آپ کا تو یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اپنی امت میں مسیح جیسے لوگ پیدا کر دیے جو آگے مردوں کو زندگی دینے والے ہیں، جو آگے یہ آب حیات تقسیم کرنے والے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو میرے ہاتھ سے جو جام پیے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو یہ ہے جناب معجزات کی حقیقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عطا ہوئے، اور آج تک آپ کے معجزات کے طفیل ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ نصیر صاحب. نصیر کون صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے کالرز بھی انتظار کر رہے ہیں. جی. مسیح علیہ السلام کے ارشادات میں سے چند جملے اسی جو آپ کے تعلق میں پیش کرنا چاہتا تھا. ازالہ اوہام میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس زمانے میں بھی یہ اعتراض بار بار اٹھایا جا رہا تھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ انجیل کو پڑھ کر دیکھ لو کہ یہی اعتراض ہمیشہ مسیح پر رہا کہ اس نے کوئی معجزہ تو دکھایا ہی نہیں، کیونکہ ایسا مردہ کوئی زندہ نہ ہوا کہ وہ بولتا اور اس جہان کا سب حال سناتا اور اپنے وارثوں کو نصیحت کرتا کہ میں تو دوزخ سے آیا ہوں، تم جلد ایمان لے آؤ. اگر مسیح صاف طور پر یہودیوں کے باپ دادے زندہ کر کے دکھا دیتا اور ان سے گواہی دلواتا تو بھلا کس کو انکار کی مجال تھی؟ غرض پیغمبروں نے نشان تو دکھائے مگر پھر بھی بے ایمانوں سے مخفی رہے. دوسرا جو نصیر انجم صاحب نے ذکر کیا اسی حوالے کے اسی پس منظر میں حضرت مسیح السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کہ ہم تو مردوں کا زندہ ہونا آن وسلم کے ہاتھ پر بھی قرآن شریف میں مذکور ہے، مگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مردے زندہ کرنے کو روحانی رنگ میں مانتے ہیں نہ کہ جسمانی رنگ میں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا بھی روحانی رنگ میں مانتے ہیں نہ کہ جسمانی طور پر. اور آگے جا کے حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح بائبل کے حوالے سے مردوں کے زندہ کرنے کو مسیح کی خدائی کی دلیل بنانا ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی ماننا پڑے گا خدا جن کی بائبل میں مثالیں موجود ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اور خدائی کا خاصہ صرف حضرت کیوں نہ ان دوسرے لوگوں کو بھی جنہوں نے حضرت مسیح سے بھی بڑھ کر یہ کام کیا خدا نہ مانا جاوے، اور خدائی کا خاصہ صرف حضرت مسیح کی ذات تک کی محدود مخصوص رکھا جاوے، بلکہ ہمارے خیال میں تو حضرت موسیٰ کا سوٹے کا سانپ بنانے کا معجزہ مردے زندہ کرنے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ مردے کو زندہ سے ایک تشبیہ اور لگاؤ بھی ہے، کیونکہ وہی چیز ابھی زندہ تھی اور مردے میں زندہ ہونے کی ایک استعداد خیال کی جا سکتی ہے. مگر سانپ کو سوٹے سے کوئی بھی نسبت اور تعلق نہیں ہے، وہ ایک نبات کی قسم کی چیز اور وہ سانپ، تو یہ سوٹے کا سانپ بن جانا تو مردوں کے زندہ ہو جانے سے نہایت ہی عجیب بات ہے. لہذا حضرت موسیٰ کو بڑا خدا ماننا چاہیے، مگر حقیقی اور اصلی بات یہ ہے کہ ہم حقیقی مردوں کی زندگی کے قائل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. دوسرا یہاں میں ایک توجہ اپنے ناظرین کی اس چیز کی طرف دلانا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی سنا کہ
جو ہمارے غیر مسلم لوگ ہیں، مخالفین معاندین اسلام جو ہیں، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکے۔ میں اپنے غیر از جماعت غیر احمدی دوستوں ویورز کو کی توجہ یہاں پہ اس چیز کی طرف ضرور دلاؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ تمام اعتراضات معاندین اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آقا و مطاع، ہم سب کے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مماثلت عطا فرمائی۔ مخالفین، حضرت مرزا صاحب کے مخالفین نے جو اعتراضات کیے وہ ایگزیکٹلی وہ اعتراضات ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے گئے۔